ایک اور نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور ایک تو سوشل میڈیا ٹیم پہ حملہ ور ہیں عمران خان صاحب کے مخالفین، اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یحییٰ غداری والی ٹویٹ۔ اس ٹویٹ کو لے کے ابھی تک اگین ایک سائفر سے بڑا کیس بنانے کی کوشش، 9 مئی سے بڑا کیس بنانے کی کوشش، اور اس پہ پہلا جو نوٹس کیا تو عمران خان صاحب نے لکھ لیا ایبسلیوٹ نان سینس، اور وہ کہہ کے واپس کر دیا۔ دوسرا نوٹس گیا تو اور ٹیم بھی گئی، لیکن عمران خان صاحب نے کسی قسم کی بات کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک وکلا نہیں ہوں گے میں بات نہیں کروں گا۔ بالآخر ان کی یہ بات مان لی گئی، اور کل FIA کی ٹیم ان کے پاس گئی، اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے وکلا بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو صورتحال بڑی دلچسپ ہوئی۔ سب سے پہلے تو جیسے ہی عمران خان صاحب نے FIA کی ٹیم کو دیکھا، بنیادی طور پر یہ ٹیم گئی تھی کہ جو یحییٰ غداری والی ٹویٹ کی گئی ہے اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مندرجات پر مشتمل جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنا تھی۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ FIA کی ٹیم جو گئی تھی، ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے اور دیگر تھے، انہوں نے کہا سب سے پہلے تو آپ مجھ سے معافی مانگیں کہ آپ نے مجھ پہ سائفر جیسا بے بنیاد جھوٹا مقدمہ بنایا، اور اعلیٰ عدلیہ نے مجھے کر دیا ہے باعزت بری، مجھے بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی، لہٰذا آپ سب سے پہلے تو معافی مانگیں اور اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کے بعد بطور وزیر اعظم میں نے پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ اور اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے امریکیوں کو احتجاجی مراسلہ بھجوایا اور حقائق اپنی قوم کے سامنے رکھے۔ اب ذرا وہ کھل کر آ رہے ہیں کیونکہ کیس تو ختم ہو گیا، سائفر تو گھر چلا گیا، اب وہ کھل کر بیان کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اپنی قوم کے لیے میرا پیغام واضح تھا کہ ہم ایک خود مختار اور غیرت مند قوم ہیں جو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت ہرگز قبول نہیں کریں گے، اور سائفر در حقیقت جنرل باجوہ کو بھیجا گیا تاکہ وہ اس کے مطابق میری منتخب جمہوری حکومت کو ختم کر سکے، اور اب وہ چیز ریکارڈ پہ لے آئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بری ہونے کے بعد یہ چیز ریکارڈ پر لے آئے ہیں کہ سائفر در حقیقت جنرل باجوہ کو بھیجا گیا تاکہ وہ اس کے مطابق میری منتخب حکومت جمہوری حکومت کو ختم کر سکیں۔ جنرل باجوہ نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے چوروں سے ساز باز کی اور انہیں قوم پر مسلط کیا، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ پر کی جانے والی پوسٹ کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، تاہم جیل میں ہونے کے باعث اپلوڈنگ سے پہلے ویڈیو نہیں دیکھ سکا، اور آج مجھے ویڈیو دکھائی گئی جو حمود الرحمان کمیشن کے مندرجات پر مشتمل ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب کے نے جب وہ ٹیم نے کہا کہ جی آپ سے تحقیقات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کس چیز کی تحقیقات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے اکاؤنٹ پہ وہ ایک ٹویٹ پوسٹ ہوئی ہے، ایک ویڈیو ہے۔ انہوں نے کہا کون سی ویڈیو ہے؟ میں تو جیل میں ہوں، میرے پاس تو فون بھی نہیں ہے، اور میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یا مجھے بتائیں پہلے ہے کیا؟ سائفر کی طرح چھپائیں نا، مجھے بتائیں وہ ویڈیو کیا، پہلے تو ویڈیو دکھائیں۔ اس کے بعد FIA کی ٹیم نے وہ ویڈیو دکھائی 3 منٹ اور 32 سیکنڈ کی، جو کہ اس وقت PTI کے آفیشیل پیج پہ بھی موجود ہے، اور عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ، اس پہ بھی موجود ہے، اور ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ویڈیو دکھائیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے ویڈیو دکھائی جو حمود الرحمان کمیشن کے مندرجات پر مشتمل ہے۔ اگر آپ لوڈنگ سے قبل ویڈیو دکھائی جاتی تو پیغام کو مزید مؤثر کرنے کے لیے اس میں چند معمولی تبدیلیاں کرتا۔ انہوں نے یہ کہا، دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھے پہلے دکھائی جاتی تو اس کو مزید مؤثر کرنے کے لیے میں اس میں مزید معمولی تبدیلیاں کرتا۔ اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہماری قومی تاریخ کے المناک حادثے کے اسباب، وجوہات اور کرداروں کا احاطہ کرتی ہے، اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے 2 بنیادی اہداف تھے، جن میں ایک سانحے کے ذمہ داروں کا تعین کرنا تھا، یعنی کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور دوسرا غلطیوں کی نشاندہی کرنا تھا کہ آئندہ ایسا نہ ہو سکے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے پیرائے میں جنرل یحییٰ خان پر جتنی تنقید کی جاتی ہے وہ ان کی سیاسی فیصلہ سازی پر کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک سیاسی حکمران کے طور پر فیصلہ کر رہے تھے، عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور جو جماعت جیتی تھی اس کو اقتدار نہیں منتقل کر رہے تھے، بلکہ اپنی صدارت کے لیے معاملات کر رہے تھے، اپنی ایکسٹینشن کے لیے شرائط رکھ رہے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں تعینات جنرل یعقوب اور ایڈمرل حسن نے یحییٰ خان کو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سے منع کیا، جس پر انہیں مستعفی ہونا پڑا۔ دستور فوج کو سیاست سے مکمل طور پر الگ تھلگ رہنے کا پابند بناتا ہے تاکہ تنقید سے محفوظ رہ کر اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دیے جائیں۔ انہوں نے کہا یحییٰ خان اگر سیاست میں ملوث نہ ہوتا اور وہ اپنی صرف دفاعی امور پہ توجہ دیتا تو اس پہ ہرگز تنقید نہ ہوتی، لیکن چونکہ
وہ ساری سیٹوں پہ وہ خود موجود تھے، قابض تھے، لہٰذا جو انہوں نے فیصلے کیے ان پہ تنقید ہوگی، اور حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے۔ اور جو مشرقی پاکستان میں آپریشن کیا گیا، فوجی آپریشن بنگلہ دیش میں، وہ بھی اس سے 2 جنرل جو ہیں، ایک جنرل حسن اور دوسرا جنرل یعقوب جو ہیں، انہوں نے، جنرل یعقوب اور ایڈمرل حسن دونوں نے منع کیا تھا، اور اس پہ اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپریشن کیا گیا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جنرل یحییٰ خان پوری طرح سیاسی فیصلہ سازی کے مرتکب تھے، اور سیاسی فیصلوں پر پوری دنیا میں تنقید کی جاتی ہے، اور جمہوریت سیاسی فیصلوں پر تنقید کو مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ فوج کا سربراہ کسی انتخاب یا ریفرینڈم کے ذریعے مسند نہیں پاتا، اور فوج کا سربراہ کسی انتخاب یا ریفرینڈم کے ذریعے نہیں آتا، بلکہ چنانچہ اس کا خود کو ادارے کو سیاست اور سیاسی فیصلوں سے الگ رکھنا ہی فوج کے مفاد میں ہوتا ہے، اور آئین بھی اسی کا حکم دیتا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج کا سربراہ جب سیاست میں ملوث ہوتا یا سیاسی فیصلے کرتا ہے تو پھر اپنے منصب سے الگ ہو کر سیاسی دائرے میں قدم رکھتا ہے۔ انتخابات کے بعد فیصلہ کن برتری اور عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت کو اقتدار منتقل نہ کرنا اور ملک کو المناک حادثے کی بھینٹ چڑھنے دینا جنرل یحییٰ خان کے فیصلے تھے، اور عوامی مینڈیٹ کا احترام نہ کرنے پر تب حالات تیزی سے داخلی انتشار اور بگاڑ کی جانب گئے اور ملک دو لخت ہوا۔ یحییٰ خان کے سیاسی فیصلے میں حصہ لینے کے اسی شوق کی پاکستان اور افواج پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی، اور اس کے پاکستان دو لخت ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اتنا بڑا سرنڈر ہو گیا، اور اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا تھا۔ اور ہمارے 90,000 جو ہیں پاکستان کے فوجی، سپاہی، دیگر، وہ بن گئے، جنگی قیدی بن گئے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا، اس سے بڑی قیمت اور کیا ہو سکتی تھی؟ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہ بھی ایک بدترین دشمن کے ساتھ سرنڈر کرنا پڑا۔ سیاسی فیصلے کرنے اور پوری طرح سیاست میں ملوث ہونے کے بعد جنرل یحییٰ خان کے لیے فوج کے پیچھے چھپنا ہرگز ممکن نہیں تھا، چنانچہ حمود الرحمان کمیشن اور تاریخ دونوں نے اس کے کردار پر اپنی تنقیدی رائے دی، اور 1970 کے واقعات اور آج کے حالات کے مابین غیر معمولی مماثلت ہر ذی شعور پاکستانی کے لیے تشویش کی وجہ ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ مماثلت کیوں کی جا رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ مماثلت جو ہے وہ ہر ذی شعور پاکستانی کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس وقت بھی شیخ مجیب سیاسی جماعت کے سربراہ تھے، جیل میں تھے، ان کو قید رکھا گیا، ان کے قید ہونے کے دوران الیکشن ہوا، ان کی جماعت الیکشن جیت گئی، پھر اس کے بعد ان کو اقتدار منتقل نہیں کیا گیا، اور یہی کچھ اب ہو رہا ہے۔ اب بھی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جیتی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کو اقتدار دینے کے بجائے نتیجے ہی تبدیل کر دیے گئے اور فارم 47 تقسیم کر دیا گیا۔ 70 میں ملک 2 لخت ہوا تو آج ہماری معیشت زمین بوس ہو چکی ہے، اور جبکہ اسی میں بہتری کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ SIFC کے ذریعے معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی اور عوامی مینڈیٹ کی حامل جماعت کو لاقانونیت سے کچلنے کی کوشش کر کے معیشت میں بہتری نہیں لائی جا سکتی، اور FIA سراغ لگائے کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کو کس نے کس جرم میں اغوا کیا۔ سوشل میڈیا ورکرز ہمارے ہیروز اور قوم کا اثاثہ ہیں، اور ان کی اور ان کے اہل خانہ کی ہراسگی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ملکی معیشت کی بہتری کے امکانات تبھی پیدا ہوں گے جب عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا، اور فیصلہ سازی عوامی مینڈیٹ کے حامل جمہوری نمائندوں کو سونپی جائے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے FIA کی ٹیم جو کہ تحقیقات اور تفتیش کرنے آئی تھی، ان کے سامنے ساری باتیں کھول کر رکھتی ہیں، اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ جو کانٹینٹ ہے یہ سارا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے لیا گیا ہے، لیکن اگر یہ میں پہلے دیکھ لیتا تو اس کو مزید مؤثر بناتا، اور مزید مؤثر بنا کے اس کو مزید اچھا پیغام جو ہے وہ جاتا۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس جو ویڈیو کو اس کو ریویو کیا جائے اور دوبارہ ایک نئی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے۔ یہ بھی ایک جو ہے جو اس سے ساری گفتگو سے مجھے جو لگ رہا ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ اعتراض ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ اس تصویر میں آرمی چیف موجودہ جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویر کیوں ہے، اور
ان کے حالات کو ان کے حالات سے آپس میں ملایا کیوں جا رہا ہے، تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے، تو اس کا عمران خان نے بتا دیا کہ جنرل یحییٰ خان جو سیاسی فیصلے کیے اور جو سیاست میں ملوث ہوئے، اس کردار کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بھی یحییٰ خان کو ہی مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے اس پہ کوئی زیادہ سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے بھی اور کور کمیٹی نے بھی یہ کہا ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر پہلے سے عائد غیر آئینی بندشوں کے بعد پاکستان کو ایک نام نہاد فائر وال کے ذریعے جمہوری بلیک ہول میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پر غیر آئینی اور غیر قانونی پابندیوں کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ آزادی اظہار اور شہریوں کی معلومات تک رسائی سمیت سیاسی اور جمہوری آزادیوں کے خلاف ریاستی یلغار کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ پاکستان فی الوقت دستور، جمہور اور جمہوریت دشمن عناصر کے شکنجے میں ہے۔ یہ ہے اب تک کی صورتحال۔